اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرما لیا۔ خود ارشاد فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اے میرے بندو ہم نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، ہم نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اگر غضب کو اپنے اوپر لازم کر لیتا، اللہ وحدہ لا شریک نے خود ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا من دابہ، اے میرے بندو اگر میں اپنے اوپر غضب کو لازم کر لیتا، ہر چیز کا مواخذہ شروع کر دیتا، تو اس روئے زمین پر ایک زندہ بھی نہ رہتا۔ اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، جرائم کرتا ہے، تو سمندر اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہے، یہ زمین جس پر ہم چل رہے ہیں، یہ زمین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اور اس روئے زمین پر بے شمار فرشتے چلتے ہیں، بے شمار فرشتے گھومتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں انسان گناہ کرتا ہے، انسان جرم کرتا ہے، انسان اللہ و رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الہی ہمیں اجازت دے۔ حدیث کے الفاظ میں ہم سنیں ما من یوم الا والبحر یستأذن فی ان یغرق ابن آدم، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے سمندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے رب العالمین آپ ہمیں اجازت دیجئے، اے اللہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ان گنہگاروں کو ہم ڈبو دیں، غرق کر دیں، ہلاک کر دیں۔ اور زمین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، جب کوئی گنہگار، جب کوئی بندہ اس روئے زمین پر گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے چلتا ہے، یہ زمین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے الہی ہمیں اجازت دے، ہمیں اجازت دے، میں انہیں نگل جاؤں، میں پھٹ جاؤں اور اسے نگل لوں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتبلغہ، اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے رب اجازت دیجئے ہمیں، یہ تیرے بندے تیری زمین پر رہتے ہیں، تیری نعمتیں کھاتے پیتے ہیں اور تیری نافرمانی کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اجازت دے، ہمیں اجازت دے ہم انہیں ہلاک کر دیں، ہم انہیں برباد کر دیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد ہوتا ہے دعو عبدی، میرے بندوں کو چھوڑ دو، میرے بندوں کو چھوڑ دو، فَأَنَا أَعْلَمُ بِعَبْدِي مِنْكُمْ، میں اپنے بندوں کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں اپنے بندوں کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ إِن كَانَ عَبْدَكُمْ فَشَأْنُكُمْ بِهِ، اگر یہ تمہارے بندے ہیں تو جو جی چاہے وہ کر دو، یہ جواب دیتے نہیں ہمارے بندے، یہ سب تیرے بندے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی شفقت پر ہم قربان جائیں، محبت پر ہم قربان جائیں، اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت پر ہم قربان جائیں۔ ارشاد ہوتا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، میرے بندوں کو میرے حوالے کرو، میرے بندوں کو میرے حوالے کرو۔ یہ عرض کرتے ہیں الہی ایسا کیوں ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد ہوتا ہے میں اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ الہی یہ کب تک انتظار رہے گا؟ میرا رب ارشاد فرماتا جب تک اس کی سانس چل رہی ہے اس وقت تک میں انتظار کروں گا۔ ان اتانی لیلاً، کوئی رات آئے گی، کوئی دن آئے گا، میرے بندے کو احساس ہوگا، وہ میری بارگاہ میں آئے گا، توبہ کرے گا، وَقَبِلْتُهُ، میں اس کی توبہ قبول کروں گا، میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا یا ابن آدم، اے انسانو،
لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ تم نے اتنے گناہ کیے کہ زمین کو بھر کر آسمان کے کنارے تک لگا دیا۔ ثم استغفرتنی، پھر میری بارگاہ میں آ جاؤ، پھر میری بارگاہ میں آ کے توبہ کر لو، غفرت لک فلا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم قربان جائیں اپنے رب پر۔ یہ اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ میرے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی فرما برداری میں آ جائیں اور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ